بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامداً و مصلیاً این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ دین صرف فرد تک محدود نہیں ہے، بلکہ دین فرد کی بھی اصلاح کرتا ہے، مجتمع اور ملک کے نظام کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ فرد کی اصلاح کے لیے لفظ تزکیہ استعمال ہوتا ہے کہ تزکیہ کا مطلب یعنی انسان کے اندر کے فاسد مادے کو نکالنا، اس کے اندر موجود خرابیوں کو ختم کرنا اور اسے اندر سے عادات اور کردار کے لحاظ سے اسے پاک و صاف کرنا۔ نظام کی اصلاح کے لیے جو اصطلاح استعمال ہے وہ اصطلاح تزکیہ کا نہیں بلکہ سیاست کا ہے۔ سیاست کے معنی سوس نکالنا، یہ مشتق ہے سوس کے معنی یہ جو جانور کی کھال کے اندر جو کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اس کیڑے کو سوس کہتے ہیں۔ سائس گھوڑوں کے ڈاکٹر کو کہا جاتا ہے۔ سائس وہ ڈاکٹر ہے کہ جو گھوڑوں کے اندر یا جانوروں کے اندر جو موجود فاسد مادہ ہے یا جو کیڑے ہیں ان کا اخراج کرتا ہو اور ان کو صحیح رکھتا ہو۔ لہذا سیاست دان وہ ہوا کہ جو ریاست کے نظام سے ظلم کا خاتمہ کرے اور ریاست اور ریاستی اداروں میں ظالموں کو اور ظلم کو پنپنے نہ دے، یہ سیاست ہے۔ اور دین کا یہ اہم ترین شعبہ ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی روایت ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، حضرات بنو اسرائیل کی سیاست یعنی ان کے نظام کی اصلاح، ان کے نظام حکومت کی اصلاح انبیاء کرتے تھے۔ جب بھی کوئی نبی انتقال کرتا دوسرا نبی اس کا خلیفہ بن جاتا تھا۔ تو گویا یہ جو نبی تھا یہ مسجد، خانقاہ، مدرسے تک محدود نہیں تھا، عبادات تک محدود نہیں تھا۔ جس کو امامت صغریٰ فقہاء کرام امامت صغریٰ سے تعبیر کرتے ہیں، بلکہ امامت کبریٰ بھی ان کے دائرے میں آتا تھا۔ اور امامت کبریٰ کیا ہے؟ عدالت۔ امامت کبریٰ کیا ہے؟ حکومت، یعنی نظام کی سربراہی، عدالتی نظام، ریاستی نظام کی سربراہی بھی بنو اسرائیل میں وہ کس کے پاس ہوتی تھی؟ پیغمبر کے پاس ہوتی تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے خلفاء ہوں گے اور وہ بہت ہوں گے۔ یعنی میں بھی نبی ہوں، میں نے بھی سیاست کی، اور سیاست میں نے یہ کی کہ میں نے جو مدینہ منورہ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، صرف فرد کی اصلاح نہیں کی، معاشرے کی اصلاح نہیں کی، بلکہ ملک کے نظام کو بھی میں نے صالح رکھا، اس کے بھی دین کا پابند کیا، اس کے اندر عدل اجتماعی کو قائم رکھا، اور جو ظلم ہے اور ظالم ہے اس کے خلاف جو دین کا، جو اسلام کا قانون ہے وہ میں نے نافذ رکھا، اور یہ جو میری وراثت ہے یہ میرے خلفاء کو ملے گی۔ تو فیکسرو، اب اس حدیث میں لفظ سیاست آئی ہے، لفظ سیاست آیا ہے، سیاست کے معنی ملک کے نظام کی اصلاح کرنا۔ اب ہم دیکھیں حضرات انبیاء کرام سلام علیہ میں صرف ایک پیغمبر کا لے لیتا ہوں، حضرت موسیٰ سلام علیہ۔ حضرت موسیٰ سلام علیہ کا واقعہ قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ اگر آپ یہ واقعہ جمع کریں قرآن کریم میں تو آپ کو 80% جو حضرت موسیٰ سلام علیہ کی محنت ہے وہ آپ کو انفرادی اصلاح سے متعلق نہیں ملے گی، بلکہ نظام کی اصلاح اور ظالم فرعونی نظام کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کو ملے گی۔ یہی سیاست ہے۔ فرعونیت کیا ہے؟ فرعونیت غربت اور معاشی بدحالی کا نام نہیں ہے۔ مصر اپنے وقت میں
معاشی ترقی میں اپنی مثال آپ تھا، لیکن فرعونیت کا مطلب ہے نظام، ظالمانہ نظام۔ فرعونیت نام ہے ظلم کے نظام کا۔ بنی اسرائیل ان کی جو حیثیت ہے وہ جانوروں کی تھی، اور قارون اور سامری اور یہ جو لوگ تھے ان کے لیے کوئی قانون نہیں تھا، یہ اربوں کھربوں کے مالک تھے، قرآن کہتا ہے۔ تو یہ سیاست ہے، انبیاء کرام سلام علیہ نے سیاست کی۔ اب ہمارے وقت میں ہمارے جو مدارس کے ہوں، آپ بڑے بڑے مدارس کراچی کے دیکھ لیں، ان کا نظام کی اصلاح میں ان کا کوئی کردار نہیں، کوئی محنت بھی نہیں، اور اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتے۔ آپ خانقاہ دیکھ لیں، آپ تبلیغی مراکز دیکھ لیں، آپ مدارس دیکھ لیں، ہمارے اکابر جتنے وہ اپنے آپ کو سیاست سے الگ تھلگ رکھتے۔ اللہ کا شکر ہے کم سے کم جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، ان اور پھر دوسری جو انقلابی سیاست کرنے والے دوسری جو تنظیمیں ہیں، کم سے کم وہ کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے الحمدللہ آج پاکستان بنگلہ دیش نہیں بنا ہے، ورنہ بنگلہ دیش میں انفرادی دین ہم سے زیادہ ہے۔ تو ایک تو دلیل یہ کہ سیاست انبیاء کرام سلام علیہ کی سنت ہے اور دین کا اہم ترین شعبہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن کریم ایک منافق اور مسلمان میں فرق عبادات سے نہیں کرتا۔ نماز میں ہے، نماز وہ بھی پڑھتے تھے، روزہ وہ بھی رکھتے تھے، جہاد میں وہ بھی جاتے تھے، انفاق وہ بھی کرتے تھے، بس قرآن یہ کہتا ہے ان کے نماز کے دو نقائص قرآن بیان کرتا ہے کہ سستی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور خشوع کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے، لیکن نماز پڑھتے تھے۔ قرآن جو ایک کھلا فرق ایک مسلمان اور منافق میں بیان کرتا ہے، وہ نظام اسلامی کہ ایک منافق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت قاضی، بحیثیت خلیفہ ماننے کو منافقین تیار نہیں تھے۔ سورہ نساء کی یہ آیت لے لیں، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ 10 آیات لے لیں۔ اسی طرح انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس فیما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما، یہ 8-10 آیات لے لیں۔ یہ کن سے متعلق ہے؟ پہلی جو آیات ہے الم تر الی الذین یزعمون، وہ بشر منافق سے متعلق ہے، اور یہ جو آیات ہے یہ بنو ابیرق بھائی تھے، منافق تھے، ان سے متعلق۔ یہ دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مسئلہ لانے کو تیار نہیں تھے، بلکہ کعب اشرف جو وہ تھا یہودی تھا، کہتے جی فیصلہ اس سے کریں گے، اور قرآن غیر اسلامی نظام کو قرآن طاغوت کہتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم سورہ نور میں منافقوں کی یہ جو ایک علامت ہے یا جو ان کی صفت ہے قرآن بیان کرتا ہے، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اسی طرح اس کے بعد 4-5 آیتیں اور قرآن کریم یہاں کہتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہوئے، ہم مسلمان ہیں، لیکن جب ان سے کہتے ہیں کہ جی قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے کو تیار ہو، تو وہ کہتے ہیں جب ان کا فائدہ ہوتا ہے تو قرآن کے مطابق دین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، لیکن جب قرآن کے مطابق ان کا قرآن کا فیصلہ ان کے حق میں نہیں ہوتا تو پھر وہ فیصلے سے بھاگتے ہیں۔ لہذا منافق اگر منکر تھا تو وہ اسلامی نظام کا منکر تھا۔ اب بدقسمتی سے آج اگر ہم اپنا محاسبہ کر لیں تو اگرچہ زبان سے اور عقیدے کے اعتبار سے آج بھی ہم دین کا حصہ مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم نے اسلام کا شعبہ عدالت، اسلام کا شعبہ حکومت یہ ہم نے معطل کر کے، اس لیے کہ اس کے لیے ہم کوئی کوشش ہی نہیں کر رہے، اور جو بڑی دلیل معطل کرنے اور اس سے دور رہنے کی جو دلیل دی جاتی ہے وہ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ہم نے اب کیونکہ سیاست جو ہے نا وہ یہ میدان گندا ہو گیا ہے، اور پاک لوگوں کا اس میدان میں جانا جو ہے نا یہ اپنے آپ کو بد کردار کرنا ہے، اپنے آپ کو بدنام کرنا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ہمارے انہی بڑوں کا فتویٰ ہے،
کالج یونیورسٹیوں میں فحاشی کا ماحول ہے، اس فحاشی کے ماحول میں کیا تعلیم حاصل کرنا، حالانکہ تعلیم فرض نہیں ہے، فتویٰ ہے کہ شر سے اجتناب کرتے ہوئے آپ کالج یونیورسٹی کے گندے ماحول میں جا کے پڑھ سکتے ہو۔ اسی طرح امریکہ میں رہنے والے، مغربی ممالک میں رہنے والے، وہاں کا تو ایک گندا نظام ہے، وہاں تو بے دینی کا غلبہ ہے، انسان کے بے دین ہونے کا خطرہ ہے، لیکن پھر بھی علماء کا فتویٰ ہے کہ جی آپ وہاں جا کے رہ سکتے ہو۔ تو میں کمائی کے لیے جاؤں، رہائش کے لیے جاؤں تو پھر گندگی برداشت ہے، مغربی ممالک کی رہائش وہاں پہ، میں تعلیم کے لیے ایک ننگا ماحول رکھنے والی یونیورسٹی اور کالج میں جاؤں تو اس کی اجازت ہے، میں بازار کے فحش ماحول میں جا کے کاروبار کروں تو اس کی اجازت ہے، لیکن جب ہم کہیں کہ جی ملک کا نظام بدلنے کے لیے ہمیں میدان سیاست میں اترنا چاہیے تاکہ ملک کے نظام کی اصلاح اگر نتیجہ نہ دے سکے کم سے کم اپنی کوشش تو کر سکے، کم سے کم ظلم کے خاتمے کی ایک اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ ہم کوشش تو کر سکے، ظالموں کا محاسبہ تو کر سکے، تو کہا جاتا ہے نہیں، سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھو اس لیے کہ یہ گند ہے۔ تو یہ جو منطق ہے، یہ جو دلیل ہے، یہ مضبوط نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ جس طرح سرحد میں اور بلوچستان میں وہاں کے جو مسلمان ہیں، وہاں کے مسلمان باقاعدہ سیاست کو اور ووٹ دینے کو باقاعدہ دین کا حصہ سمجھتے، اسے عبادت سمجھتے، اسی طرح یہاں سیاسی سرگرمی، انقلابی سرگرمی اور ووٹ دینا اور اس کے اور دیندار ممبران کو جتوانا اور سیاسی جماعتوں کی حمایت کرنا اور ان سے تعاون کرنا، اس کی بھی ہم محنت کریں اور دوسروں کو ہم ذہن دیں، کیونکہ تاکہ دین کا یہ شعبہ یہ زندہ رہے۔ اور کوئی بھی انقلابی کام ہوتا ہے اس میں مسائل تو ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ان مسائل پہ ہم صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ